بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے ایک مشہور ترین جوگی جو کہ لوگوں کی شکل کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتا تھا، اور اس جوگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کے بہت بڑے ڈاکو کا ایک ایسا واقعہ سنایا کہ اس جوگی نے چند ہی لمحوں کے اندر اتنے بڑے ڈاکو کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ واقعہ کس طرح ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 151 پر تحریر کیا گیا ہے، اور بہت سے مسلم، یورپی اور عیسائی مورخین نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ دوستو، مصر کے اندر ایک جوگی تھا جس کے پاس ایک کالی رنگت پر جن پر سفید دبو والا سانپ تھا جو کہ اپنی ڈوری کے اندر چھپائے رکھتا تھا۔ وہ جوگی ہر مسلمان کو جو کہ پریشان ہوتا اپنے سانپ کے تماشے دکھا کر لوگوں کو پریشانیوں کو دور کرتا، اور سب سے دلچسپی کی بات اس جوگی کے بارے میں یہ تھی کہ وہ اپنے سانپ کا تماشا مفت میں لوگوں کو دکھاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ جوگی مفت تماشا دکھانے کی وجہ سے پورے مصر کے اندر مشہور ہو گیا، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے ذمہ دار اس کو اپنی حویلیوں میں بلاتے اور اس کے سانپ کے تماشے دیکھتے۔ وہ سانپ اس جوگی سے بڑا تھا۔ وہ سانپ اس جوگی نے مصر کے خطرناک ترین جنگل سے پکڑا تھا، اور اس جیسا کرتب دکھانے والا سانپ پورے مصر کے اندر کسی جوگی کے پاس نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جوگی اپنے سانپ کے کرتب کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لیکن وہ سانپ جوگی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہتا تھا، اور وہ سانپ ایسے ایسے کرتب دکھاتا کہ لوگ حیران ہو جاتے، جیسے کہ یہ اس جوگی نے اس کو اپنے ہاتھ میں مکمل قابو کر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے مصر کا وہ جوگی بہت مشہور تھا، اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی شکل کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس انسان کا مستقبل کیا ہوگا، اور وہ اپنی بات کئی دفعہ ثابت بھی کر چکا تھا، اور اس بات سے لوگ اس سے بہت متاثر تھے۔ حتیٰ کہ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک قلعہ کے حاکم کے پاس اپنے اس سانپ کا تماشا دکھانے کے لیے گیا، تو اس نے جب قلعہ کے حالات کو اندر سے دیکھا تو اس نے قلعہ کے حاکم کو کہا، تیری حکمرانی چند دنوں کی ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم کو بہت غصہ آ گیا، اور اس نے جوگی کو دھکے دے کر نکلوا دیا، اور چند دن بعد جوگی کو خبر ملی کہ اس قلعہ کے حاکم پر دشمن نے حملہ کر کے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اور اس وجہ سے وہ جوگی پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ بہت سارے لوگ تو اس کو ولی اللہ بھی کہتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوں، میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ مجھے لوگ ولی اللہ بلائیں، بس میں لوگوں کی شکل کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، اور جب وہ شہر کی انتہا کو پہنچا، جب اس کی بات کی خبر مصر کے سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لگی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے بارے میں پتہ کروایا، اور اس کے بارے میں جو بھی معلومات ملی اس معلومات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی متاثر کیا۔ ایک جوگی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت نامہ بھیجا اور اپنے محل بلوایا تاکہ اس جوگی کو پرکھنا جائے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے۔ جب جوگی کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا دعوت نامہ پہنچا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ اگر اس جوگی کو کوئی بھی حاکم یا زمیندار بلاتا تو وہ جوگی ملنے کے لیے وقت دیتا، یوں بھاگتا ہوا نہ آتا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دعوت نامہ ملا، وہ فوراً سلطان کی حضور میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، جوگی صاحب، آپ لوگوں کے بارے میں بہت سی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، پھر محل کی طرف نظر دوڑائی اور سپاہیوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، حضور، اگر آپ کے بہادر سپاہی اور وزیر اسی طرح آپ کے وفادار رہے اور آپ اسی طرح حق اور سچ کے راستے پر چلتے رہے تو مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس آپ ہی فتح کریں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت متاثر ہوئے، کیونکہ اس وقت قبلہ اول کو فتح کرنا ناممکن تھا۔ لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے خواب میں دیکھ چکے تھے کہ بیت المقدس کی فتح سلطان کے نصیب میں ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ یہ جوگی کوئی ناٹک نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنے تجربے اور علم کی وجہ سے سارے راز جان لیتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جوگی بہت عقل مند اور نیکوکار انسان ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے
जोगी को कहा, जोगी साहब, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में बताया होगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं बताया जिसको सीधे रास्ते पर लाना नामुमकिन था। लेकिन आपने उसको इस तरह कैद कर लिया कि वो इंसान सीधे रास्ते पर आ गया हो। उसने कहा, हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लोगों को पेशेन गोया की और वो सच साबित हुई, लेकिन उन सब ने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया। हुजूर, एक आदमी था जो कि मिस्र के अंदर बहुत बड़ा डाकू था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के दौरान उस डाकू ने कोई ऐसा इलाका नहीं छोड़ा जहां उसने लूट ना मचाई हो। सुल्तान मुअज़्ज़म वो अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ हमला करता और लोगों को लूट लेता। जब वो किसी भी काफिले पर हमला करता तो लोगों को यकीन होता कि उस डाकू के हाथ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इससे लोग हाथ खड़े कर देते। सुल्तान मुअज़्ज़म उसी जालिम डाकू का नाम रफा बिन हाजी था। रफा बिन हाजी मिस्र का बहुत बड़ा और जालिम तरीन डाकू था। मिस्र के लोग रफा बिन हाजी के नाम से थर थर कांपते थे और जिस शहर में रफा बिन हाजी होता उस शहर के अंदर लोग अपने जेवरात, अपना माल दौलत जमीन के अंदर छुपा देते, क्योंकि उनको यकीन होता कि रफा बिन हाजी कभी भी किसी वक्त आसमानी बिजली की तरह गिर सकता है। हजूर, जब रफा बिन हाजी ने मेरी शोहरत के बारे में सुना तो एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, जोगी साहब, तुम मेरे बारे में पेशेन गोई करो। अगर तुमने अपनी बात को सच साबित ना कर सके तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हजूर, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लोगों को सीधे रास्ते पर लाया, लेकिन रफा बिन हाजी के बारे में पेशेन गोई करने से पहले मैं भी थर थर कांप रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो रफा बिन हाजी जो लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब है वो एक ठंडी हवा बनकर साबित होगा, और अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं शहादत पालूंगा। और मैंने अपनी आंखें बंद करके रफा बिन हाजी को कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसी पेशेन गोई करूंगा कि तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। जोगी ने कहा, हजूर, मैं रफा बिन हाजी को अपने हाथ से पकड़कर ले जा रहा था। एक गली से गुजरते हुए मैंने एक तरफ इशारा किया। एक नौजवान एक बूढ़े बुजुर्ग को बुरी तरह घसीटता हुआ गली में जा रहा था। घसीटने की वजह से बूढ़े के पैरों से खून निकल रहा था। उसके सर से पगड़ी उतर गई, हत्ता कि उसके कपड़े भी फट चुके थे। लोग उसको गालियां दे रहे थे, लेकिन वो उस बूढ़े बुजुर्ग पर तशद्दुद करता हुआ जा रहा था। और पूछने पर पता चला कि वो बूढ़ा बुजुर्ग उसका बाप है। मैंने रफा बिन हाजी को कहा, हजूर, अगर आप मुझे मार भी दें या जिंदा रखें, मैं आपको यही कहूंगा कि आपका मुस्तकबिल उसी बूढ़े की तरह होगा। यही आपका मुस्तकबिल है जो मुस्तकबिल आज बूढ़े का है। ये सुनकर रफा बिन हाजी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम अपनी बात को साबित करो, वरना मैं तुम्हें अभी अपने घोड़े के पीछे बांधकर पूरे शहर के अंदर घसीटूंगा। हजूर, मैंने उसको कहा, ये बूढ़ा आदमी जिसको नौजवान बेटा घसीट कर जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा डाकू था। ये लोगों के घरों में घुसकर गरीब माँ बाप की अपनी बेटी के लिए बनाए गए जेवरात और जहेज का सारा सामान चोरी करता और उनकी इज्जत लूट लेता, हत्ता कि ये मस्जिद के लिए किए गए चंदे को भी खा जाता। लेकिन लोग इसको बड़ा कहते कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम अपने बेटे को हराम का लुकमा खिला रहे हो और ये बड़ा होकर एक दिन यही बेटा तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन हजूर, उस बुरे आदमी ने किसी की ना सुनी और आज देखें कि उसका ये हाल हो रहा है। देखें जो काम इस बूढ़े बुजुर्ग ने किया था, क्या आप वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये सुनकर रफा बिन हाजी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और कहा, योगी साहब, मैं आपको मान गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो उस बूढ़े से भी ज्यादा लोगों पर जुल्म कर रहा हूँ। फिर रफा बिन हाजी ने कहा, योगी साहब, चले जाओ, अब मिस्र के अंदर तुम पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हजूर, उसके बाद मिस्र का सबसे बड़ा जालिम तरीन डाकू इतना मुत्तकी और परहेजगार बन गया कि उसने जितनी भी दौलत लूटी थी तमाम गरीबों को वापस कर दी। अब उसको याद आया कि उसने एक बूढ़ी औरत के जेवरात चोरी किए थे, लेकिन उसके बाद अदा करने के लिए कुछ नहीं था। वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसे कहा, अम्मा जान, आज से 3 साल पहले आपके घर पर मैंने डाका मारकर सब कुछ लूट किया था, लेकिन अब मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको अदा कर सकूं। क्या आप मुझे माफ कर सकती हो? उसने कहा, ऐ जालिम इंसान, तुमने मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मुझसे लूट ली थी। तेरी वजह से मेरी बेटी ने खुदकशी कर ली थी। मैं तुझे कैसे माफ कर दूं? हजूर, उसने रफा बिन हाजी को कहा, मेरी बेटी ने पहाड़ी से कूद कर जान दी थी। अगर तुम भी इसी तरह पहाड़ी से कूद कर जान दे दो तो मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी। हजूर, बूढ़ी औरत की ये कहने की देर थी, इतने में रफा बिन हाजी दौड़ता हुआ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी। लेकिन हजूर, उस पहाड़ की चोटी के पास एक नदी बह रही थी
اور رفع بن حاجی اس ندی میں جا گرا اور وہاں پر ایک دیہاتی نے اس کو ڈوبتے ہوئے نکال لیا اور اس کی زندگی بچ گئی۔ اور جب وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچی تو اس نے رفع بن حاجی کو چوم کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں تو تمہیں صرف آزما رہی تھی کہ کیا تم واقعی میں سیدھے راستے پر آ گئے ہو یا کوئی اور ناٹک کر رہے ہو، لیکن تم تو سیدھے راستے پر آ گئے ہو۔ اور حضور پھر وہی رفع بن حاجی جو کہ لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اب رفع بن حاجی کا نام لیے بغیر کوئی بھی غریب سوتا نہیں تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے اور جوگی کو کہا، اس سب کے پیچھے صرف تیرا ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اور تو نے اس کا اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ تم نے جیتے جی بغیر کوئی عبادت کیے جنت کما لی۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وزیر نے کہا، حضور میں آپ کو ایک اور زمیندار کے بارے میں ایک انوکھا اور حیران کن واقعہ سناتا ہوں جس کو ایک بوڑھی کی عقل مندی کی وجہ سے سیدھے راستے پر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، حضور کسی علاقے میں ایک زمیندار رہتا تھا، وہ بہت ظالم سنگ دل تھا۔ وہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے سب کچھ چھین لیتا، حتیٰ کہ حرام کی کوئی بھی چیز وہ کھانے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ شراب پیتا، زنا کرتا، جوا کھیلتا، لوگوں سے من پسند چیزیں لوٹ لیتا۔ وقت گزرتا رہا اور لوگ اس کے ظلم سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ حضور ایک دن ایک بوڑھی عورت کی بھیڑ کسی بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ صبح بوڑھی اٹھی تو اس نے بھی تڑپ رہی تھی، لیکن بوڑھی عورت کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ وہ اس بھیڑ کو ذبح کرے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھیڑ بوڑھی عورت کے سامنے مر گئی۔ بوڑھی عورت کی وہی ایک بھیڑ آخری سہارا تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس مری ہوئی بھیڑ سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے تیز دار چھری اٹھائی اور بھیڑ کو ذبح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جانتی تھی کہ بھیڑ مر چکی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد بوڑھی عورت نے بھیڑ کو اٹھایا اور اسی ظالم سردار کے گھر پہنچ گئی اور اس کو کہا، حضور میں نے آپ کی خدمت میں ایک بھیڑ ذبح کی ہے، آپ میرے اس تحفے کو قبول کر لیں۔ اس ظالم سردار نے خوشی خوشی وہ بھیڑ حاصل کی اور رات کو خواب اس بھیڑ کے گوشت سے لطف اٹھایا۔ اگلے دن سردار گزر رہا تھا تو بوڑھی عورت جھونپڑی کے باہر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، بوڑھی اماں تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے مجھے اتنی لذیذ بھیڑ دے دی، لیکن تمہارے پاس تو صرف یہی بھیڑ تھی، تم نے اس کو بیچا کیوں نہیں؟ بوڑھی نے کہا، زمیندار صاحب یہ مری ہوئی بھیڑ میرے کسی کام کی نہیں تھی، میں نے سوچا آپ ہی کو کھلا دو۔ یہ سن کر سردار کو بہت غصہ آیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے مری ہوئی حرام بھیڑ کھلا دی؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، تم پہلے کون سا کوئی حلال چیز کھاتے ہو؟ شراب پیتے ہو، لوگوں کے ناجائز زمینوں پر قبضہ کرتے ہو، اسی زمینوں میں اگا ہوا اناج کھاتے ہو، تو اب تم نے اس مری ہوئی بھیڑ کھا لی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ سن کر وہ سردار اسی وقت اپنے گھوڑے سے اترا اور آ کر بوڑھی اماں کے قدموں میں گر گیا اور کہا، بوڑھی اماں بے شک آپ کا طریقہ بڑا مختلف تھا، لیکن آپ کی اس عمل نے مجھے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ میں بہت ظالم، بہت سنگ دل تھا، لیکن دولت کے نشے میں ڈوب چکا تھا اور مجھے ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور تمام درباریوں کو کہا کہ کبھی بڑے بڑے نیک لوگ بھی بڑے بڑے علماء کی تبلیغ سے غلط کام نہیں چھوڑتے، اور کبھی بڑے بڑے ظالم انسان ایک عام سے انسان کی چھوٹی سی ادا سے سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب فیصلے میرے اللہ کے ہوتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔